أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ترجمہ: ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت قریب آئی، اذ قال لبنیہ، جب کہا اپنے بیٹوں کو کہ ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ، اور معبود آبائی کا، تیرے آباء و اجداد، یعنی ابراہیم، اسماعیل و اسحاق علیہم السلام کی، الہ واحدہ، وہی ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے کاموں کے بارے میں۔ قرآن کریم کی یہ دو آیات جو ہیں، ان کا مختصر خلاصہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ان آیات میں یہودیوں کی تردید ہے جو رسول اللہ، سب کہہ دیا کرے، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے، ہم اسلام پر کیسے یقین کر لیں، کیسے ایمان لے آئیں، جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو مرتے وقت دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیت نازل کی کہ تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر کوئی دلیل ہے تو سامنے لاؤ، اس کو پیش کرو۔ یہ ان کی صرف باتیں ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر، یہ اسلام نہ لانے کی، یہ ٹال مٹول کرنے کی، یہ وہ درمیان میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔
دوسری اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا، ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ جب انسان کوئی بھی دعویٰ کرے تو اس پر اس کو دلیل لانی چاہیے، گواہ لانے چاہیے کہ 3 آدمی ہوں، وہ یہ گواہی دیں کہ بھائی یہ بات جو کر رہا ہے یہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر جس پر وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قسم اٹھائے۔ مثال کے طور پہ زائد نے عمر سے یہ دعویٰ کیا کہ عمر نے یہ میری چوری کی ہے۔ اب زید کو چاہیے کہ وہ گواہ لے کے آئے۔ اب اگر زید گواہ لے کے آتا ہے اور گواہ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بالکل نہیں دیکھا، آج کل جو ہمارے عدالتوں میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہوتا ہے عام طور پر، تو جھوٹی گواہی دے دیں تو پھر قرآن حدیث کے مطابق وہ زید کی ہو جائے گی، اب وہ چیز عمر کو نہیں دی جائے گی۔ ہاں، اب اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر عمر کے لیے کہا جائے گا کہ اب آپ قسم اٹھائے۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، یہودی نے کہا کہ یہ تلوار میری ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تلوار تو میری ہے، جبکہ حضرت علی سچے تھے۔ تو حضرت علی کے پاس گواہ نہیں تھے، جب گواہ نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ۔ اس نے قسم اٹھائی اور تلوار حضرت علی کی یہودی کو دے دی گئی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا۔ اور دوسرا ایک اور بات بھی ہے کہ ہم جو باتوں باتوں میں دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں، دوسرے پر الزام تلاشی کرتے ہیں، اب اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ یہ بات اس کے سامنے کریں۔ جب وہ سامنے آتا ہے شخص تو اس کے سامنے بڑے ادب سے گفتگو کرتے ہیں، بڑے رسپیکٹیبل اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، وہ اس کی برائی بھی اس کی پیٹھ کے پیچھے کرتے ہیں، سامنے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی خراب نہ ہوں اور اس کے ساتھ ایسے پیار محبت بھی باقی رہے، جبکہ وہ موجود نہیں ہوتا، اس کی پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ انسان اگر اس کی ایسی کوئی بات اس کو بری لگتی ہے تو اس کے سامنے آ کے بات کرے کہ بھائی یہ آپ کے اندر ہمیں برائی نظر آتی ہے، اگر اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، قرآن و سنت کے مخالف ہے یہ چیز۔ لیکن عام طور پر یہ ایسا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی اس کی اصلاح چاہتا ہے تو اس کے سامنے بات کرے، ورنہ نہ بہتان ہے یا اس پر الزام ہے، تو یہ چیز بالکل شریعت میں ناجائز اور حرام ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اگر تم کسی کے لیے ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا۔ من فعل فعل ضحک ضحک، جیسے کرو گے ویسے کیا جائے گا۔ اگر تم کسی پر ہنسو گے تم پر بھی ہنسا جائے گا، تم کسی کے عیب ڈھونڈو گے تمہارے عیب بھی تلاش کیے جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا، ام کنتم شہداء، اس سے معلوم ہوا اس آیت سے کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر جو ہے یہ مقام رسالت اور نبوت کے بھی منافی نہیں ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے سب سے پہلے اپنی اولاد کو ترغیب دی، اپنی اولاد کو سمجھایا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کے سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ انسان کی اولاد ہوتی ہے، اور اپنی اولاد کو وراثت کا حقدار انسان بنا سکتا ہے۔ اور انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ اسلام ہوتا ہے، انبیاء کی وراثت جو ہوتی ہے وہ ایمان ہوتا ہے۔ آگے میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں کہ جس طرح عام آدمی کی اس کی بڑی دولت ہے، اس کی فیکٹری ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بڑا بزنس مین ہے، وہ آخری وقت وہ کیا یہ چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو جو میرے اندر صلاحیت اور قابلیت ہے میں اپنی اولاد کو بتا دوں۔ تو وہ انسان اپنی اولاد کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ بزنس ایسے آپ نے چلانا ہے، اور ڈاکٹر بننے کے لیے بنانے کے لیے اس کو پوری کوشش کرتا ہے، یا کوئی بھی ہو۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی خواہش یہ ہوتی ہے، اور ان کے ہاں جو دائمی زندگی ہے، جو لازوال دولت ہے، وہ کیا ہے، وہ آخرت ہے۔ وہ آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام اس طرز خاص میں عام انسانوں کے لیے بھی ایک ہدایت ملتی ہے، وہ ہدایت کیا ہے کہ جس طرح دنیاوی طور پہ ان کی انسان اپنی اولاد کی راحت کا انتظام کرتا ہے، ان کی آرائش کا انتظام کرتا ہے، ان کے رہن سہن کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نظری، عملی، اخلاقی تربیت بھی کریں، برے راستوں سے، اس کو برے اعمال سے، اس کو برے اخلاق سے بچانے کی کوشش کریں، اور یہ انسان کے اوپر فرض ہے، یہ انسان کے اوپر فرض ہے۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے کیوں شروع کی، اپنے رشتہ داروں سے کیوں شروع کی ان کی اصلاح، کہ رشتہ دار اس کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں اور اس کی بات کا جلدی اثر ہو جائے گا۔ کہ اسی طرح اگر ہر آدمی اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کرنی شروع کر دے تو یہ جو اصلاح کا دائرہ کار ہے یہ سارا کا سارا سمٹ کر صرف اپنے گھر والوں پر یہ محیط ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، کس سے؟ بڑی آگ سے۔ تو اس طرح جب انسان ہر آدمی اپنے گھر والوں کو سمجھانا شروع کر دے گا تو یہ تبلیغ کا دائرہ کار جو ہے گھروں تک محدود ہو جائے گا، اور جب گھر والے ٹھیک ہو گئے تو سمجھ لو پورا معاشرہ، پوری کائنات، پوری انسانیت ٹھیک ہو گئی، کیونکہ ہر آدمی اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، تو ہر آدمی جب اپنی رعایا کا خیال کرے گا تو گویا کہ دنیا کے اندر ہر پوری کائنات جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس لیے قرآن نے بھی کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ حکم کیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کے پابند رہیے، اسی پر قائم رہیے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے انسان اپنے اندر سے شروع کرے، اپنے گھر والوں سے شروع کرے۔ اور آخری آیت میں کیا فرمایا؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ربنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے باپ دادا کے جو نیک اعمال ہیں وہ اولاد کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہیں بڑوں کی، پیغمبروں کی اولاد ہیں تو ہماری بخشش ہو جائے گی، جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، اگر جہنم میں گئے بھی صحیح تو 40 دن جائیں گے جو بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو اس سے اس چیز کی نفی کر دی کہ کیا فرمایا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اعمال، نیک اعمال اس کے کام آئیں گے، باپ دادا کے نیک اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال اولاد کے لیے کوئی وبال نہیں ہوں گے، اگر وہ برے عمل کرتے ہیں تو ان کی سزا وہ خود بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک کافی ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری باتیں یہاں سے نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe my channel for further updates and like this video. Please share this video with your friends and hit the like button.